اگر آپ کو لگتا ہے کہ موت کے بعد سب کچھ ختم ہو جاتا ہے تو ممکن ہے کہ آپ اس حقیقت کو ابھی تک پوری طرح سمجھ نہیں پائے۔ زندگی کا یہ سفر صرف اس دنیا تک محدود نہیں بلکہ اس کے بعد بھی ایک نیا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ اس بات کو نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن جو لوگ سچ کی تلاش میں ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اس سوال کا جواب ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ قبر کے اندر کیا ہوتا ہے؟ یہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ایک ایسی حقیقت ہے جو ہر انسان کو ایک دن سامنا کرنی ہے۔ اگر آپ واقعی سچ جاننا چاہتے ہیں کہ قبر کے اندر انسان کے ساتھ کیا ہوتا ہے تو آپ کو اس موضوع کو گہرائی سے سمجھنا ہوگا۔ یہ صرف ڈر یا کیوریوسٹی کا معاملہ نہیں بلکہ زندگی اور موت کے درمیان ایک اہم راز ہے۔ آج کا سوال صرف ایک سمپل سوال نہیں بلکہ ایک روح کو جھنجھوڑ دینے والا سوال ہے۔ کیا قبر میں انسان سوتا ہے یا پھر وہ ہوش میں رہتا ہے اور ہر چیز محسوس کرتا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو ہر انسان کے جہاں میں کبھی نہ کبھی ضرور آتا ہے۔ جب انسان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کی روح ایک نئے سفر کی طرف روانہ ہوتی ہے۔ یہ سفر بالکل مختلف ہوتا ہے۔ جہاں دنیا کے قوانین کام نہیں کرتے وہاں وقت کا احساس بدل جاتا ہے اور احساس بھی بالکل نئے ہو جاتے ہیں۔ قبر صرف مٹی کا ایک گڈھا نہیں ہوتی بلکہ ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں سے آخرت کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ اس لیے عیسائی سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ ہر انسان کے مستقبل سے جدا ہوا ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قبر میں انسان بالکل بے ہوش ہو جاتا ہے جیسے کوئی گہری نیند سو رہا ہو، لیکن یہ سوچ مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہے۔ قبر کی زندگی ایک مختلف قسم کی زندگی ہوتی ہے جہاں انسان اپنے اعمال کے مطابق محسوس کرتا ہے۔ یہ نہ تو پوری طرح نیند ہوتی ہے اور نہ ہی پوری جگتی ہوئی زندگی جیسی ہوتی ہے۔ یہ ایک بیچ کی حالت ہوتی ہے جو ہر انسان کے لیے اس کے اعمال کے مطابق بدل جاتی ہے۔ روایات کے مطابق جو لوگ نیک اعمال کرتے ہیں ان کے لیے قبر ایک سکون کی جگہ بن جاتی ہے۔ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا جاتا ہے جہاں وہ سکون اور راحت محسوس کرتے ہیں۔ ایسی حالت میں ان کی روح کو آرام ملتا ہے اور وہ ایک چین کی کوالٹی میں ہوتی ہے۔ یہ حالت کچھ حد تک نیند جیسی لگتی ہے لیکن اصل میں یہ ایک روحانی سکون ہوتا ہے جو دنیا کی نیند سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ دوسری طرف اگر کسی انسان نے اپنی زندگی میں برے اعمال کیے ہیں تو اس کے لیے قبر ایک مشکل جگہ بن جاتی ہے۔ اسے وہاں بے چینی، ڈر اور عذاب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایسی حالت میں سکون کا تصور بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ ہر لمحہ اس کے لیے بوجھ بن جاتا ہے اور وہ اپنے اعمال کا نتیجہ محسوس کرتا ہے۔ یہ حالت انسان کو یہ سمجھنے پر مجبور کرتی ہے کہ دنیا میں کیے گئے اعمال کتنے اہم ہوتے ہیں۔ سوچئے، ایک ایسی جگہ جہاں گہرا اندھیرا ہو، کوئی ساتھی نہ ہو اور صرف آپ اور آپ کے اعمال ہو۔ ایسی تنہائی میں انسان اپنے آپ سے بھی باق نہیں سکتا۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں سچائی سامنے آ جاتی ہے۔ کیا ایسی جگہ پر انسان آرام سے سو سکتا ہے یا پھر اس کا ضمیر اسے چین سے بیٹھنے بھی نہیں دیتا؟ یہ سوچ ہائے انسان کے دل کو ہلا دینے کے لیے کافی ہے۔ کچھ روایات یہ بھی بتاتی ہے کہ قبر میں وقت کا احساس دنیا جیسا نہیں ہوتا۔ انسان کو لگتا ہے کہ صرف کچھ لمحے گزرے ہیں جبکہ اصل میں بہت عرصہ بیت چکا ہوتا ہے۔ یہ وقت کا فرق بھی قبر کی زندگی کو اور بھی عجیب بنا دیتا ہے۔ اس سے یہ سمجھ آتا ہے کہ آخرت کے قوانین بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ وہاں ہر چیز دنیا سے ہٹ کر ہوتی ہے جسے سمجھنا عام انسان کے لیے آسان نہیں ہوتا۔ اگر کسی کو قبر میں سکون ملتا ہے تو اسے ایک ایسی حالت محسوس ہوتی ہے جو روح کو چین دیتی ہے۔ یہ حالت کچھ لوگوں کو نیند جیسی لگ سکتی ہے لیکن اصل میں یہ ایک روحانی آرام ہوتا ہے۔ اس میں ڈر یا تکلیف کا کوئی احساس نہیں ہوتا بلکہ صرف سکون ہوتا ہے۔ یہ وہ انعام ہے جو نیک اعمال کرنے والوں کو دیا جاتا ہے تاکہ ان کی روح کو راحت مل سکے۔ لیکن اگر قبر میں عذاب ہو تو پھر ہر لمحہ انسان کے لیے درد بن جاتا ہے۔ وہاں نہ دن کا پتہ ہوتا ہے اور نہ رات کا، بس ایک لگاتار احساس ہوتا ہے جو انسان کو بے چین رکھتا ہے۔ ایسی حالت میں نیند کا تصور بھی ممکن نہیں ہوتا۔ یہ وہ نتیجہ ہوتا ہے جو برے اعمال کا ہوتا ہے اور یہ انسان کو اپنی زندگی کے فیصلوں پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔
یہ سب کچھ سن کر ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنی قبر کو کیسا بنانا چاہتے ہیں؟ کیا ہم چاہتے ہیں کہ وہ سکون کی جگہ ہو یا پھر عذاب کی جگہ بن جائے؟ یہ فیصلہ آج ہمارے ہاتھ میں ہے۔ ہر عمل جو ہم کرتے ہیں وہ ہمارے مستقبل کو شیپ دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی کے ہر قدم پر سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا چاہیے۔ زندگی میں کیے گئے اعمال اصل میں قبر کی زندگی کا فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ کوئی کہانی یا افسانہ نہیں، بلکہ ایک حقیقت ہے جو ہر انسان پر لاگو ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی روزمرہ کی زندگی میں بھی اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہر چھوٹا اور بڑا عمل ایک دن ہمیں واپس ملے گا۔ یہ سوچ انسان کو بہتر بننے کی طرف لے جا سکتی ہے۔ دنیا کی مصروفیت میں ہم اکثر موت کو بھول جاتے ہیں۔ ہم اپنی زندگی میں اتنے بزی ہو جاتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ سفر کبھی ختم نہیں ہوگا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ موت ایک دن ضرور آنی ہے، اور اس کے بعد کی زندگی اس دنیا سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی پرائیورٹیز کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ اگر آج ہم نے اپنی زندگی کو ٹھیک نہیں کیا تو کل قبر میں سکون پانا مشکل ہو سکتا ہے۔ یہ وقت ہے اپنے آپ کو بدلنے کا، اپنی غلطیوں کو سدھارنے کا اور ایک بہتر انسان بننے کا۔ ہر دن ہمیں ایک نیا موقع دیتا ہے، اور ہمیں اس موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چینجز آگے چل کر بڑے نتیجے دیتی ہے۔ ہر روز ایک نئی شروعات کا موقع ہوتا ہے۔ اگر کل ہم سے کوئی غلطی ہوئی تھی تو آج ہم اسے سدھار سکتے ہیں۔ یہ زندگی کا حسن ہے کہ یہ ہمیں بار بار چانس دیتی ہے، لیکن یہ چانس ہمیشہ نہیں رہتا۔ اس لیے ہمیں وقت کی قدر کرنی چاہیے اور اپنے اعمال کو بہتر بنانا چاہیے تاکہ ہمارا مستقبل روشن ہو سکے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی قبر سکون کی جگہ بنے تو آج سے اپنی زندگی میں تبدیلی لانا شروع کریں۔ دعا، عبادت اور نیک کام وہ چیزیں ہیں جو انسان کے لیے روشنی کا ذریعہ بنتی ہے۔ یہ صرف لفظوں کی بات نہیں بلکہ عمل کی بات ہے۔ جو انسان عمل کرتا ہے وہی اصل میں اپنی زندگی کو بدلتا ہے۔ دعا اور عبادت صرف فرض نہیں بلکہ روح کی غذا بھی ہے۔ یہ انسان کو اندر سے مضبوط بنتی ہے اور اسے سیدھا راستہ دکھاتی ہے۔ نیک کام انسان کے لیے ایک انویسٹمنٹ کی طرح ہوتے ہیں جو آخرت میں اسے فائدہ دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی میں ان چیزوں کو شامل کرنا چاہیے تاکہ ہماری قبر روشن ہو سکے۔ اور یاد رکھے، قبر کی زندگی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی، لیکن یہ بہت لمبی ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسا مرحلہ ہے جو انسان کے لیے بہت اہم ہے۔ اس لیے ہمیں اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ آج کے فیصلے کل کی زندگی کو بدل سکتے ہیں، اور یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس راستے کا انتخاب کرتے ہیں۔ اس لیے آج اپنی زندگی پر غور کریں اور یہ فیصلہ کریں کہ آپ اپنا مستقبل کیسا دیکھنا چاہتے ہیں۔ کیا آپ سکون اور راحت چاہتے ہیں یا پھر مشکل اور عذاب؟ یہ سوال صرف آپ کا ہے، اور اس کا جواب بھی صرف آپ دے سکتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کیا مردہ آواز سن سکتا ہے، ایک اور گہرا اور حیرت انگیز سوال کے ساتھ۔